کہ ایک طرف توکل سے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ انسان تمام تر کوششیں چھوڑ کر بس تقدیر پر بھروسہ کرے، اسی کو توکل کہا جاتا ہے۔ ایک تو تھاٹ یہ ہے۔ دوسری جانب تمام تر اعتماد اپنی ہی کوششوں پر کیا جاتا ہے اور اسباب اختیار کرنے کو ہی کامیابی کا راز سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان اسلام ہمیں توکل سے متعلق کیا رہنمائی دیتا ہے؟ دیکھیے، آپ کے سوال کی نوعیت یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اسباب ہی کو اختیار کرتا ہے اور تقدیر سے فراموش ہو جاتا ہے، اور ایک تقدیر ہی کے فیصلے پر ہاتھ دھرے رہ جاتا ہے اور اسباب کو اختیار کرنے سے وہ فراموش ہوتا ہے۔ تو دونوں افراط و تفرید کی طرف ہیں، یعنی بالکل حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ یہ عالم اسباب ہے۔ تاثیر و تقدیر اللہ رب العالمین جل وعلا کی جانب سے مرتب ہوتی ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے اسباب کو بروئے کار لایا جاتا ہے، اور اسباب کو بروئے کار لانا اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے وہ تقدیر ہی کا حصہ ہے، وہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا مشہور فرمان کہ جو ہم تقدیر کے حوالے سے سنتے ہیں، احادیث سیاق کے اندر موجود ہے کہ یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنی سواریوں کو کھلا چھوڑ دیں یا اسے باندھ کر رکھیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سواریوں کو باندھ کر رکھو اور اس کی حفاظت کو اللہ رب العالمین جل وعلا پر چھوڑو، یعنی اسباب کو ترتیب دو اور اس کے نتیجوں کو اللہ پر چھوڑو۔ مثلا پیاس لگ گئی ہے آپ کو تو آپ پانی پئیں، کیونکہ اس تاثیر و تقدیر تک کا تکمیلہ، اس کو مکمل کرنا اس سبب کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اسباب جو ہیں وہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ تقدیر کے اس مقصد کے حصول کا تکمیلہ ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے کہ وہ تمام مرادیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ پیاس لگ جائے تو پانی پینا پڑتا ہے، تو پانی جو ہے کہ وہ اسباب میں سے، اور پیاس کو بجھانا جو ہے یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی تاثیر ہے۔ مختصر اگر کریں تو جامع ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے یہ جو ہم رقیہ کرتے ہیں، یعنی جب کوئی نظر بد لگ جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، تو ہم وہ کلمات جو آپ نے بتائے ہیں اس کو پڑھ کر اپنے اوپر جو دم کر لیتے ہیں، تو یا رسول اللہ کیا یہ تقدیر کے خلاف ہے؟ حضور نے فرمایا یہ تقدیر سے ہی ہے، یعنی اسباب کو ترتیب دینا اور نتیجہ اللہ رب العالمین پر چھوڑنا۔ ایک بیپاری کے لیے یہ ہے کہ وہ دکان کو کھولے گا، سامان کو سجائے گا، اور جو مارکیٹ کا طریقہ اور چلن ہے اس کو بروئے کار رکھے گا، اور گاہک آئے گا یا نہیں آئے گا یہ اللہ رب العالمین جل وعلا پر چھوڑے۔ تو یہ تاثیر کے خلاف نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسباب کو چھوڑ دینا یہ بھی ایک انتہا ہے، اور تقدیر کے ہی فیصلے پر جمے رہنا۔ پہلی بات تو جو ہے کہ وہ تقدیر جبر نہیں ہے، یہ تو پہلے آپ سمجھ لیجیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے لکھ دیا ہے اسی طرح ہی آپ نے کرنا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا علم ازلی ہے، مسلسل ہے، دائمی ہے، مستقل ہے۔ تو وہ اس بات کو پہلے سے جانتا تھا کہ حافظ طاہر صاحب نے کیا کرنا ہے، مظفر شاہ نے کیا کرنا ہے، فلاں نے کیا کرنا ہے، تو اس کے علم میں ازلی کے اندر یہ پہلے سے موجود ہے، اور جو موجود تھا اس کو اللہ رب العالمین نے لکھا ہے۔ جو آپ نے میں نے کرنا تھا وہ لکھا گیا ہے، یہ نہیں کہ جو لکھا گیا ہے میں اور آپ وہ کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی موجود ہے کہ میں اور آپ اپنے مقصد کے لیے اسباب کو اختیار کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تو اسباب کو اختیار کرنا، جیسے دوائی کھانا شفا کے لیے، پانی پینا پیاس کو بجھانے کے لیے، محنت و مزدوری کرنا رزق کے حصول کے لیے، اور اپنے تحفظ کے لیے حفاظت کے ذرائع جو اسبابی دنیاوی ہے اس کو اختیار کرنا حفاظت کے لیے، تو یہ تقدیر کے خلاف نہیں، یہ تقدیر ہی کا تکمیلہ ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے علم کے اندر یہ موجود ہے۔ میں اس کی آخری کڑی اگر آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو سورۃ الانعام میں 2 جگہ پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ معنی یہ کہ اگر اللہ جبر سے چاہتا اور طاقت سے چاہتا تو تم کو سب کو جمع کر دیتا، لیکن اللہ رب العالمین کی حکمت اور طریقے کے یہ خلاف ہے۔ اس نے دنیا میں خیر و شر کو پیدا کیا ہے اور تمہیں اس میں بھیجا ہے، اور خیر و شر کو تمہارے سامنے رکھا ہے، شر کی طرف ابھارنے کے لیے شیطان کو آگے کر دیا ہے، اور خیر کی ترغیب کے لیے انبیاء کرام کو رکھ دیا ہے، اور تمہارے اندر دونوں کی قبولیت کا ایک جذبہ رکھ دیا ہے، اور عقل تمہیں دے دی ہے کہ تم اپنی فکر کے ساتھ اور سارے دلائل کو سامنے رکھ کر کس چیز کو اختیار کرتے ہو۔ اپنی مرضی اور اختیار سے جس چیز کو تم استعمال کرو گے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا اس فعل کو پیدا کر دے گا۔ تو اگر اللہ جبر سے چاہتے ہیں، جو قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین چاہتا
تو پھر کوئی کافر نہیں رہتا، اللہ رب العالمین چاہتا تو پھر کوئی گمراہ نہیں رہتا۔ جی اس کا معنی یہ نہیں ہے، مگر معنی یہ ہے کہ اگر اللہ جبرن چاہتا جی کہ جبر میں چاہتا تو تم میں سے پھر کوئی کافر نہیں رہتا، سارے گویا کہ مومن ہو جاتے، لیکن اگر جبر سے یہ ہو جاتا تو پھر انبیاء کو بھیجنے کا فائدہ کیا تھا؟ جی ان کی نصیحتیں، ان کے معجزات کا پھر کیا فائدہ حاصل ہوتا؟ یہ نصیحتیں اور کتاب کا کیا فائدہ حاصل ہوتا؟ یہ نصیحتیں اور کتاب کا سلسلہ چلایا اس لیے گیا ہے کہ دنیا میں خیر اور شر، نیکی اور بدی کو اللہ رب العالمین نے سامنے رکھ دیا ہے، مجھے اور آپ کو پیدا کر دیا ہے، ہمارے اندر دونوں کی طرف کھچاؤ بھی پیدا کر دیا ہے، اور ہمیں اس میں نیک اور بد کے فیصلے کے لیے اللہ رب العالمین نے خیر کی طرف کے لیے انبیاء کرام کے مضبوط دلائل، معجزات، کتاب و فرقان کا بھی نزول کر دیا ہے، اور شیطان کی طرف سے وسوسہ ڈالنے کی بھی تاثیر کو پیدا کر دیا ہے، اور ہمیں عقل دے دیا ہے انبیاء کی اس تعلیم کی روشنی میں، حق کی اس تعلیم کی روشنی میں، اور عقل سے اچھے اور برے کو پرکھنے کے اعتبار سے کہ اب تم مختار ہو، کس چیز کو تم اختیار کرنا چاہتے ہو، جس کو تم اختیار کرو گے وہ تمہارے لیے فیصلہ بن جائے گا۔ اسی سورۃ الانعام میں آگے چل کر قرآن کریم نے ایک جگہ اور ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے کہ مشرکین نے یہ کہا تھا، مشرکین نے یہ کہا کہ اللہ چاہتا تو پھر ہم شرک کیوں کرتے، ہمارے باپ دادا شرک کیوں کرتے، تو اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے۔ یہی جواب آج کل کے جاہل ترین ملحدوں کا ہے، اور یہ ایتھسٹ کا ہے، اور یہ سمجھتے کہ جناب ہم بہت بڑا شاکر۔ اس کا جواب قرآن وہ کامل کتاب ہے کہ ان تمام چیزوں کو خود نپٹا دیتا ہے، جس کو ہمارے بزرگ کہتے ہیں قرآن خود اپنا جواب ہے۔ واہ 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 سبحان یہ اللہ۔ جتنے برساتی مینڈک نکل کر قرآن پر، حضور کی ذات پر، اللہ کی توحید پر جو عقلی ڈھکوسلے اپنی جاہلانہ فکر سے دیتے ہیں، پڑھا پڑھایا کچھ بھی نہیں، یہ ون وے ٹریفک چلا رہے ہیں، حقائق کو دیکھتے نہیں ہیں، اپنے اندر کوئی ماں باپ کی طرف سے کاروبار میں نقصان، یہ کہیں کسی کو دھوکہ دیا تو کسی نے تھپڑ مپڑ مارے تو اگلا اس سے بدلہ نہیں، تو اپنے اندر کی احساس محرومی کو اسلام پر نکالنا شروع کر اللہ دیتے ہیں۔ اللہ، تو یہ ان کو کوئی علم نہیں ہوتا، یہ ان کی احساس محرومی ہے، ایسے ہی یہ ان کی نفسیاتی کمزوری ہے۔ اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اگر اللہ چاہتا تو یہ پھر شرک کیوں کرتے؟ ہم نے کہا یہ تمہارے پرداداؤں نے پہلی سوال اللہ سے کر دیا تھا، اور مشرکوں نے یہ بات کر دی تھی کہ جناب اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک کیوں کرتے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت پر جمع کرے، لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ وہ جبرن نہیں کرنا چاہتا۔ وہ جبر کرے تو سارے، اگر جبرن سارے مومن ہو جائیں گے تو پھر اس دنیا کو پیدا کرنے کا کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ انبیاء کو بھیجنا اور حق کی بات بتانا اور برائی کی مذمت ان کی زبانوں سے ذکر فرمانا، وہ کیا رہ جائے گا؟ نزول قرآن کا مقصد کیا رہ جائے گا؟ جنت و دوزخ کا۔ فرمایا اگر ہم چاہیں تو جبرن سب کو مومن کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے۔ ہم نے اس عالم میں خیر و شر کو چلا دیا ہے، شر کی طرف بلانے کے لیے بد کے راستے پر شیطان کو اجازت دے دی ہے کہ تو اپنے اس دائرے میں اور انجام کو پہنچے گا، ٹھیک ہے، جو تو چاہتا تھا، اور خیر کی طرف بلانے کے لیے انبیاء کرام کو وہ کمال و ترغیب اور جذبہ عطا فرمایا، اور ہماری طبیعت کے اندر دونوں کو قبول کرنے کی ایک تحریک کو پیدا کر دیا ہے، اور عقل عطا فرما دی ہے کہ نیک نصیحتیں، صاف راستے، انبیاء کے قوال اور اللہ کے فرامین کو لیتے ہیں، اور سچوں کا جو تسلسل ہے اس کو لیتے، وہ حق کو لیتا ہے، یہ باطل کو لیتا ہے۔ تو لہذا یہ جبرن نہیں ہے، تو تقدیر جو ہے وہ جبر نہیں ہے، اس کا ایک دوسرا رخ ہے، تو وہ جبر نہیں ہے۔ وہ ہم نے جو کرنا تھا وہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کو لکھ دیا ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے میں نے اور آپ نے وہ کرنا ہے، بلکہ میں نے اور آپ نے جو کرنا تھا وہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو لہٰذا ایک اسباب کی طرف چل پڑا ہے اور خدا کو فراموش کر گیا، کیونکہ وہ جو بھی محنت ہو رہی ہے یہ میری عقل کا کمال ہے یا جناب میری ذات کا کمال ہے، اور ایک وہ ہے کہ جناب میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، جس طرح چلتا ہے نا جناب آج کل کہ سب کچھ خدا سے ہونا، بندے سے کچھ نہ ہونا۔ ہم نے کہا یہ کیسی تبلیغ ہے جی، سب کچھ خدا سے ہونا، تو اگلے نے اٹھ کے اس کو تھپڑ مار دیا، تو کہنا آپ نے مجھے مارا، کہ سب کچھ خدا سے ہونا، بندے سے کچھ نہ ہونا۔ تو یہ جبریہ کا عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی، شاہ عبدالعزیز صاحب ہمارے دادا استاد ہیں، تفسیر عزیز شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک میں جبریہ کر دے اور ایک میں قدریہ کر دے۔ فرما ایاک نعبد، اگر ہم بے اختیار ہوتے تو پھر عبادت کیسے کہتے ہیں؟ کوئی عبادت تو ہوتی اختیار و مرضی سے، کہ بتوں کو نہیں کی جا رہی ہے، رب حقیقی کی جا رہی ہے۔ تو ایاک نعبد اختیار کو بیان کرتا ہے، اور وہ ایاک نستعین، اگر ہم مختار مطلق ہوتے تو پھر اللہ سے مدد کیوں مانگتے؟ تو فرمایا یہ نہ انسان مجبور محض ہے نہ مختار مطلق ہے، اس کے درمیان کی تعبیر ہے، جس کو سرکار اسد اللہ الغالب شیر خدا نے فرمایا کوئی آپ کے پاس آیا کہ انسان مختار ہے یا مجبور ہے، تو وہ بندہ کھڑا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوا ہے تو ایک ٹانگ کو ذرا سمیٹ لے، اس نے کھڑے کھڑے ایک ٹانگ کو فولڈ کر لیا، فرما دوسرے کو نہیں کر سکتا، فرما اتنا اختیار ہے، اتنی مجبوری ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھیں بزرگوں کی، بڑوں کی باتیں کتنی بڑی ہوتی ہیں کہ جملے مختصر ہے مگر کتنی بڑی بات سمجھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی بہت بڑی تفصیل بھی کسی سامنے والے کو سمجھانے کے لیے ناکافی ہو جاتی ہے، اور کبھی دو جملے بھی بزرگوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ جو سبحان اللہ، بزرگوں کے جملے بزرگوں کی زبان سے نکلے تو سمجھ آ جاتی ہے سب کو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ شاہ جی کو سلامتی عطا فرمائے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے